محترم سامعین، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مدرسہ یہ آج کی پیداوار نہیں۔ میرے مدرسے کی بنیاد کسی وقت کے ولی، قطب، غوث یا کوئی ڈی سی، ڈی پی و کمشنر اور کسی آفیسر نے نہیں رکھی۔ مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ باقاعدہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، پھر اللہ نے امتحان لیا۔ امتحان میں صرف حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں گویا کہ اللہ نے حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے۔ تعلیم و تعلم، امتحان و پوزیشن لینے پہ انعام۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، وہاں سے منتقل ہو کے یہ دار ارقم میں آیا۔ صفا پہاڑی پہ مدرسہ ہے، دار ارقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ صدیق اکبر ایک ایک پہ محنت کر کے اس مدرسے میں داخلہ دلواتے ہیں۔ اللہ کی شان، 37 طلبہ اس مدرسے میں داخلہ لے کر صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ اللہ نے 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا۔ جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے، کفر سر جوڑ کے بیٹھا۔ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے۔ مشورہ ہونے لگا مدرسے کا راستہ کیسے بند کیا جائے، قرآن کی تعلیم کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں پہنچ رہے ہیں۔ مشورہ ہوتے ہوتے فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ذمہ داری حضرت عمر کو سونپی گئی۔ حضرت عمر جو ہے تلوار لے کے اسی ارادے سے مدرسے دار ارقم کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے لیکن مخفی رکھا ہوا تھا۔ ابتدائے اسلام میں اس کی گنجائش کسی درجے موجود تھی۔ وہ آگے بڑھ کے عمر کا راستہ روکتے ہیں۔ روک کے کہا، عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ قرآن اور مدرسے کا راستہ محنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ صحابی دل ہی دل میں تڑپ گئے۔ کہا، عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ جب عمر نے سنا جس چیز کو ختم کرنے کے لیے چلا ہوں وہ میری دہلیز پہ پہنچ چکی ہے، اور غصے میں آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاذ سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک دی۔ بہن جان گئی کہ بھائی عمر آ گیا۔ استاذ کو کمرے میں بھیجا۔ دونوں میاں بیوی دروازے کی طرف بڑھے۔ جب دروازہ کھولا، عمر نے غصے کی حالت میں دیکھا۔ پوچھا، کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا، ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا۔ فاطمہ بنت خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے اپنے بھائی عمر کا تھپڑ چہرے پہ برداشت کیا۔
عمر کا تماچا اور تھپڑ تھا، جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے تو بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے لیکن ہمت کر کے آگے بڑھ کے کہتی ہے، عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں بھی ہے، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ عمر نے جب بہن کا جملہ سنا سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اندر جھانکنے لگے۔ زمین نے جھنجھوڑا، عمر کیوں انتقام پہ اترتے ہو، کیوں تعصب پہ آتے ہو، کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہو؟ مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، قرآن کی درسگاہ کا دروازہ کھلا ہے، اندر جا کے دیکھ سکتے ہو ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے، اور یہ مدارس والے یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ زمین نے جھنجھوڑا تو عمر نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، سامنے کھڑی بہن سے کہنے لگے، اچھا بہن فاطمہ مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے، بھائی پاکی حاصل کرنے چلے گئے، استاذ کمرے سے باہر آئے، سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی عمر بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا تھا، وہیں سے استاد نے شروع کیا، آغاز کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ تعالی اپنا تعارف کرا رہا ہے، تحقیق کہ میں اللہ ہوں، واجب الوجود، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق، میری ہی عبادت کرنا، نماز میری یاد کے لیے قائم کرنا۔ جب یہ آیت سنی بے اختیاری زبان سے تعریفی جملے نکلے، کہا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ یہ سننا تھا، صحابی رسول تڑپ کے کہنے لگے، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تیرے پر ایک مدرسے کا دروازہ نہیں، قرآن کی درسگاہ کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اگر آج ہم اور آپ اپنی اور اپنی نسلوں پر اس دینی درسگاہ قرآن کی درسگاہ کو کھلا رکھیں گے تو اللہ تعالی اس پرفتن دور میں میری اور میری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پر، دستک دی، گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے۔ امیر حمزہ نے وہیں سے دیکھ کے بھانپ لیا، اٹھے، گیٹ کے پاس کھڑے ساتھی کے پاس آئے، کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ کہا عمر ننگی تلوار لیے ہوئے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا ہٹو، دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آئے ہیں خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آئے ہیں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ امیر حمزہ آگے بڑھے، دار ارقم کا دروازہ کھولا، عمر نے آنکھیں اٹھائی تو امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ عمر نے اٹھی ہوئی نگاہوں کو جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھانپ لیا، انہوں نے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا، عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا، عمر بڑھتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو، اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا یہ سب سے پہلا موقع ہے، مدرسہ دار ارقم کی فضا نعرہ تکبیر سے گونج جاتی ہے، صحابہ نے اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا، اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا، جو عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کا قیام ہوا، جہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام ہوا۔ مسجد نبوی، مدرسہ صفہ
وہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر یہ مسجد نبوی کا تناور درخت اللہ نے اس کی شاخوں کو پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ آج یہ ادارہ اس عمارت کا نام نہیں ہے، حقیقت میں مسجد کے اس تناور درخت کی شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس مسجد مدرسے کی صورت میں آپ کے اس علاقے پر ڈال دیا ہے۔ اگر میں اور آپ اسی شاخ کے سائے کے نیچے جمع رہے، قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جمع فرما دے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔